سیف رہتے ہیں، ایسیسریز بھی سیف رہتی ہے۔ اور جو ڈنٹ لگانے والا ہے ہمیں جب تھوڑا جا جھٹکا لگا نا جناب تو جھٹکا ادھر لگتا ہے تو گھر پورا۔ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا، جو اس طریقے سے اپنے ایمان کی دولت سمیٹتا ہے وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کا ایمان بچا رہتا ہے، وہ فتنوں سے بچ کے چلتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے عمل میں برکت ڈالتا ہے، وہ کام تھوڑا کرتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے، اخلاص کی دولت ملتی ہے، ادب کی دولت ملتی ہے، احترام کی دولت ملتی ہے۔ اور اگلا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اسے دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میں نے مشائخ کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ مرشد کامل کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے، اس کو تقویٰ طہارت کی تعلیم دے، اس کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت و عشق کا درس دے، اس کے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت پر عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرے، گناہوں کی نفرت اس میں پیدا کرے، اور اس کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وہ ذریعہ اور وسیلہ بنا دے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی چاشنی کو دل میں محفوظ کرے، اور وہ اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے مرشد کامل وہ ہے جو ایمان سے دنیا سے رخصت کرے اور پھر قبر میں اس کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یہ ہے آپ کا غلام، یہ میرے ذریعے سے آیا تھا، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہا ہے۔ تو زمانے کے فتنوں پر ایک بات بتا دوں، شیطان ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پہلی کوشش یہ ہے کہ بندہ بے ایمان بنے، اور اگر بے ایمان نہ بن سکے تو اگلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو گستاخ اور بے ادب بنا دوں، کیونکہ اس نے وہی گستاخی والا جرم کیا ہوا ہے نا، بے ادبی والا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ وہ کہتا کہ اس کو بھی میں اسی جرم میں مبتلا کر دوں تاکہ یہ دونوں جہانوں میں برباد ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جملہ دل پہ لکھ لیں، جس کا تعلق اللہ کے کسی ولی کے ساتھ ہے، صاحب سلسلہ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، شیطان اس کے ایمان کی دولت کو نہیں روک سکتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک مثال سے اس کو بھی آپ کے سامنے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اچھی سمجھ بھی آ جائے اور یاد بھی آ۔ اگر کسی شہر میں کتے زیادہ ہو جائیں نا تو آرڈر جاری ہوتا ہے جناب کتے مار میں ہجوم کرو، کتے مارو۔ تو جب وہ آرڈر جاری کرتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہوئے ایک لائن لکھتے ہیں کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہے اس کو نہیں مارنا۔ پوچھا جائے کہ جناب اس کو کیوں نہیں مارنا، تو کیا کہتے ہیں کہ جناب گلے کا پٹا اس بات کی دلیل ہے اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی سائیں ہے، اس کا کوئی پیچھا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے، آنے والا ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے اس مثال کے ساتھ، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، کسی کے گلے میں چشتی نسبت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں قادری نسبت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں سوروردی نسبت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں مختلف سلاسل کا جو پٹا ہے، شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یار اس کی نسبت تو مہر علی شاہ سے ہے، اس کی نسبت تو آستانہ عالیہ موڑا شریف سے ہے، اس کی آستانہ عالیہ سال شریف سے، شیطان اس کے ایمان کو نہیں لوٹ سکتا، وہ گناہگار کو سے کر سکتا ہے، گستاخ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو میں سمجھا دوں، یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بھی ہمیں بہت پہلے سمجھا دیا، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تجھ سے در تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی بڑی دور کا دورہ ہے،
میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس سے اشارہ اس کی طرف ہے کہ شیطان اس کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا ہے, اسے بے ادب گستاخ نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میں تو اگلی بات کر دوں, بے ادب گستاخ کہاں کرنا ہے, اسے تو نبی کی ناموس کا پروانہ بنا دیتا ہے. حضور کی ناموس پر مٹنے کی بات آئے تو آپ دیکھ لیجئے, کہیں آپ کو قادری نظر آئے گا, کہیں ممتاز نظر آئے گا, کہیں ابن الدین شہید نظر آئے گا, کہیں کوئی نہ کوئی مجاہد نظر آئے گا. وہ ان ولیوں پر چڑھنے والا نظر آئے گا, ان ولیوں سے محبت کرنے والا ملے گا, ان نبیوں کے نقش قدم پر, ولیوں کے نقش قدم پر چلنے والا آپ کو نظر آئے گا. تو سمرائز کر دوں بات, جو میں نے 2 باتیں صرف کی ہیں. ایک تو صراط مستقیم کو سمجھایا قرآن کی روشنی میں, سیدھا رستہ کون سا ہے. رب نے فرمایا سیدھا رستہ ان کا ہے جن پر میرا انعام ہے. قرآن نے خود بتایا میرا انعام نبیوں پر ہے, میرا انعام صدیقین پر ہے, میرا انعام شہداء پر ہے, میرا انعام صالحین پر ہے. اس کی روشنی میں بتایا کہ آج کے دور میں ولایت کا معیار نبی پاک کی سنت و شریعت ہے, جو اس پر پورا اترتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے دنیا بھی سمجھ جاتی ہے, دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں. اور آج بھی صراط مستقیم کی نشاندہی یہی ہے, اور ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار ملتے ہیں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جو ان پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, وہ آخرت میں بھی کامران ہوتے ہیں. اور یہ جو ساری محبت کی باتیں یہ ساری کی ساری ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو جناب کرامت حسین صاحب اور خاص طور پر ان کی جن سے محبت ہے, خاص طور پر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے پیر و مرشد پیر جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اور ان کا فیضان جو اس گھرانے پر ہے, ان کے اپنے خاندان پر ہے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے, اور ہمیں تمام طرح کی تحفظات سے, ریزرویشن سے نکل کر صراط مستقیم پر چلنے کی اور صراط مستقیم پر استقامت کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو خطا ہوئی اللہ کریم سبحان فرمائے, حق کا حق سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. 2-3 منٹ کی حاضری ہے, اور بالخصوص علامہ صاحب فرما رہے تھے کہیں 3 فیس کا میٹر ہے. یہ میں وضاحت ایسے کر دیتا ہوں کہ ولی کامل, درویش کامل, اعلیٰ حضرت جس ہستی کا یہ آج عرس پاک منایا جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ موڑا شریف, اور 3 فیس کا میٹر آپ چودھری کرامت صاحب کو لگا گئے. اللہ کی قسم میں نے ان آپ کے تینوں بیٹوں کو دیکھا ہے کہ ولی کامل, درویش کامل, اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سارے گھراں میں دعا کرواتے تھے. آج ان کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کل چودھری کرامت صاحب کیا تھے, آج ان کو 3 فیس کا میٹر لگ گیا. آج آپ کے سامنے پورا گھراں, پورے پاکستان, بلکہ میں پوری دنیا میں کہوں گا کہ موڑا شریف کا نام ہے. تو اسی آستانے سے حاجی صاحب سے مجھے حکم ملا ہے کہ ایک شعر منقبت کا موڑا شریف کا آپ سنا دیں, وہ میرے ساتھ پڑھیں, اس کے ساتھ سلام اور پیر صاحب کی خصوصی دعا ملک پاکستان کے لیے, حاضرین مجلس کے لیے. میرے ساتھ مل کے ایک شعر میں پڑھوں گا. وس دروے میرے پیر دا ڈیرا صدا, وس دروے میرے پیر دا ڈیرا, جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا, وس دروے میرے پیر دا ڈیرا صدا, وس دروے میرے پیر دا ڈیرا, جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا. میرے سارے قاسم دیا چنہنے نیرا لیا, میرے سارے قاسم دیا چنہنے نیرا لیا, نوری نوری
بتیرا جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا ہر تھت چچا میرے سانی رج پال دا ہر تھت چچا میرے سانی رج پال دا لب گلے آوے کوئی سونا دے نال دا لب گلے آوے کوئی سونا دے نال دا خواجہ جمشید جیا اور دسو کیڑا خواجہ جمشید جیا اور دسو کیڑا جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا بس در میرے پیر دا ڈیرا سدا بس در میرے پیر دا ڈیرا جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمعِ بز میں ہدایت وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت سلام شمعِ بز میں ہدایت پھیلا تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہوں نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود پھر بلا لو مدینے گناہگار کو پھر بلا لو مدینے گناہگار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو
جس کو پاک ہے اب قبلہ عالم قبلہ پیر صاحب اپنے دست مبارک سے ان خوش نصیبوں کی قرآن دازی ہوگی جنہیں میرے آقا کریم نے مدینہ شریف کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حاجی کرامت صاحب نے مجھے بتایا پچھلے سال ہم نے 4 ٹکٹ نکالے تھے اور اس کے علاوہ 9 بندے اور بھی تھے جنہیں ہم نے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں 9 بندے 9 خوش نصیب ایسے تھے کہ جنہیں ہم نے عمرہ کروایا، جن کے دوستوں کے نام پچھلے سال نکلے تھے وہ سب عمرہ کر کے آ گئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ نکال دیتے ہیں، باقی جو ہے پھر لوگ پھرتے رہتے ہیں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اب سب حضرات بیٹھ جائیں، بس یہ 2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد قرآن دازی ہونی ہے اور اس کے بعد دعا ہونی ہے۔ میں قرآن دازی کے لیے قبلہ پیر صاحب سے درخواست گزار ہوں، آپ اپنے دست مبارک سے اس میں سے ایک پرچی نکالیں گے اور میرے بھائی پہلے دعا کریں۔ اچھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب حاجی صاحب کی بات میں کہتے ہیں، حاجی صاحب کے فرزند عظمت محترم جناب چودھری محمد امانت مہر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ 2 منٹ میں مہمانوں کی شکریہ ادا کریں گے۔ محترم جناب امانت مہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تو عبادت کے فوری بعد دعا ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سلطان بزرگ مہر سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف ملک پاکستان کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، حاضرین گھراں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ دعا کے لیے ملتمس پیر طریقت حضرت پیر سلطان بزرگ مہر رحمت اور دعا کے بعد یہ عمرے کی ٹکٹ، اس کے بعد لنگر وسیع انتظام ہے، کوئی شخص لنگر کے بغیر نہ جائے۔
آپ دونوں بندے تھوڑے سائڈ پہ ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ موڑا شریف کا جو ہم عرس کروا رہے ہیں یہ 36واں سالانہ جو جس کی بنیاد میری والدہ نے رکھی سبحان اللہ. اور آج ان کو یہ بھی سعادت ہے کہ ان کا جو سالانہ ختم ہم کرواتے ہیں ان کی 6ٹھی برسی بھی اب وہ ان کے ساتھ ان کو ثواب جو بنیاد انہوں نے رکھی ہے نیکی کی آج اس کا صلہ ان کو بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے. بے شک. تو آج جو سب سے پہلے آپ سارے دوستوں کا آپ سارے بزرگوں کا بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور خاص طور پر ہمارے مہمان جو لاہور سے اسلام آباد سے یہاں پہ ہماری ایک خاص دعوت پہ آئے تو آپ سب کا بے حد شکر گزار ہے. تو نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لیتے ہوئے تو پھر سارے دوستوں کے یہاں پہ سارا دن لگ جائے گا. تو آپ سب کے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے جو لوگ وہ دھوپ میں پیچھے کھڑے ہیں جو ادھر آگے بیٹھے ہیں ہمارے لیے سارے قابل قدر ہیں. ہم آپ سب کا بے حد شکر گزار ہیں. سبحان اللہ. آج جو والدہ کی احصال ثواب کے لیے ہم نے جیسے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی پیکج کوئی نہ کوئی رفع عامہ کے کام کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے احصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکیں اور ایسا ہو کہ جو بھی آگے ہم اس کو کنٹینیو بھی جاری رکھیں. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم نے ہماری بھائیوں نے والد صاحب کے حکم سے ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ کی ہیں. اس میں یہ تھا کہ جیسے 2 سال پہلے ہم نے 10 بندوں کی پینشن لگائی تھی گوڑا جٹان کے جن کا کوئی بھی آسرا نہیں تھا انکم کا کوئی بھی یعنی کہ بیوہ کہہ لیں یا وہ لوگ جن کو بالکل کسی قسم کی کوئی انکم نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو پچھلے سال ہم نے ان کو 20 کیا تھا. سبحان اللہ. اور اس سال انشاءاللہ ہم اس کو 30 کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 10 اور بندوں کو وہ ملے گی اور اس کے لیے عامر کے والد صاحب چاچو نواز 10 بندے ان کو اور ہوں گے وہ ہم سلیکشن کر لیں گے. کمیٹی جو ہماری بنی تھی باقی جو بھی ہمارے بزرگ ہوں گے تو وہ چیک کر لیں گے کہ کون حقدار ہے اور انشاءاللہ ان کو 10 اگلے سال سے ان کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے. پورا سال انہیں ملتا رہے گا. تو اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ چاچا خادم کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہماری بچیوں کا سکول ہے اس کے لیے والدہ کے سال ثواب کے لیے ان کو چاہیے تھا 50,000 روپیہ چاہیے تھا چھت ڈالنے کے لیے. کچھ ان کے پاس فنڈ تھا گورنمنٹ کی طرف سے تو 50,000 روپیہ رفع عامہ کے کام کے لیے وہ بچیوں کے سکول کے چھت ڈالنے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ انہیں دیں گے. سبحان اللہ. اور قبرستان کا مجھے پتہ چلا تھا کہ قبرستان چونکہ وہاں پہ قبریں بھی شروع ہو گئی ہیں تو چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم آدھی یوز کر لیں اس کے بعد آدھی جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو چونکہ بچے بھی کھیلتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بے حرمتی نہ ہو تو ان کا یہ شاید ارادہ تھا کہ ہم اس کو پارٹیشن کر دیں. تو قبرستان کے لیے بھی ہماری طرف سے 2 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ہم سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. میں یوں کہہ دوں گا کہ جب یہ چھوٹے تھے عرصہ میں 36 سال سے یہاں آ رہا ہوں تو مجھے ان کی والدہ نے کہا صوفی صاحب ان سب اپنے چھوٹے بھائیوں کو پیر صاحب کے ساتھ لے کے پورے گراں میں یہی دعا کروائیں گے. اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ماں کا میں یہ کہہ دوں گا کہ ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں کی گود جیسا نعمل بدل دنیا میں کوئی نہیں. اب دعا کا وقت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سلطان بزرگ مہر سجادہ نشین دربار علیہ موڑا شریف دعا فرمائیں گے. اس کے بعد عمرے کی ٹکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے لیے کافی تاخیر ہو چکی ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں پر ہے. سٹیج پر جو کچھ بیان ہوا جو کچھ پڑھا گیا اس کے حوالے سے اس محفل کے انعقاد کے حوالے سے کسی کے بھی دماغ میں کوئی شبہ کوئی شکایت کوئی بات ہوئی یا کوئی کسی قسم کا سوال ہے تو میں آج بھی یہاں ہوں کل بھی یہاں ہوں پرسوں میری یہاں سے روانگی ہوگی. جو بات کرنی ہو جو پوچھنا ہو مجھ سے آ کر بے جھجک پوچھ سکتے ہیں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا الہ العالمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری عاجزانہ غلامانہ حاضری قبول فرما.
باری تعالیٰ اس محفل میں جو کچھ پڑھا گیا، اس سے قبل جو کچھ پڑھا گیا، جو اہتمام لنگر کیا گیا، الہ العالمین صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس اہتمام کا ثواب تمام انبیاء بالخصوص سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، ازواج، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام صالحین، تمام شہداء کو پہنچا۔ الہ العالمین بالخصوص غوث الامت حضرت پیر محمد قاسم سرکار موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ نور العارفین حضرت پیر محمد نصیر الدین ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ ولی کامل حضرت پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ بالخصوص جن کے لیے خصوصی طور پہ یہ اہتمام کیا گیا، حاجی چودھری کرامت حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے لیے اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ الہ العالمین جتنے اس محفل میں حاضرین ہیں، جن جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ الہ العالمین اس بابرکت محفل میں پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما۔ پچھلے تمام گناہوں کے لیے معافی طلب کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آئندہ سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم آج بیان بھی صراط مستقیم پر ہوا، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں فرائض کی پابندی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، قرضداروں کے قرضے دور فرما۔ الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ باری تعالیٰ تمام امت مسلمہ بالخصوص ملک پاکستان پر خصوصی کرم فرما۔ باری تعالیٰ جتنے مصائب، جتنی تکالیف ہیں، باری تعالیٰ سب کی تمام پریشانیاں، تمام تکالیف، تمام رنج غم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرما، سب پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین محفل کا اہتمام کرنے پر، انعقاد کرنے پر حاجی کرامت صاحب کے صاحبزادگان کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین حاضر ہونے والوں کو حاضری کا اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین یہ لنگر جو لوگ کھائیں، یہ لنگر ان سب کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ الہ العالمین دعا ہے کہ آج جن لوگوں کا نام یہاں پہ قرآن اندازی میں نکلے گا عمرہ کے لیے، باری تعالیٰ دعا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول ہوں اور سچے طلبگار ہوں۔ الہ العالمین بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، باران رحمت کا نزول فرما۔ اس کے علاوہ الہ العالمین اس علاقے میں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بے شمار فوتیاں ہوئی ہیں۔ اس دربار مرشد سے منسلک قمر کی والدہ فوت ہوئیں، اور چودھری بشیر صاحب کی والدہ فوت ہوئیں، ملک حنیف اوان صاحب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ باری تعالیٰ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما، سب کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ الہ العالمین اس محفل میں جتنے حاضرین ہیں سب کو ایمان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین کے رستے پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل رہیں، ایسی نیک اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے رہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا محمد۔ قرآن اندازی کے لیے پیر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ قرآن سب حضرات بیٹھ جائیں، جس کا نام نکلے گا اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جملہ پیر صاحب اپنے دست مبارک سے پرچی نکالیں۔
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जे मुकद्दर च फिर कई नहीं सफर मदीने का ढेर कई सफर मारे। जी क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज वल्द अल्लाह दिता। आगे आ जाए। जी आ जाइए, जिनका नाम पुकारा मोहम्मद नवाज वल्द नूर मोहम्मद। माशाल्लाह, मुबारक हो, मेहमान मदीना बन गए हैं। पीर साहब ने दुआ फरमाई, जो आशिक रसूल जो तलब रखते हैं, वाह वाह माशाल्लाह। पहला कोई क्या नाम? सरफराज साहब वल्द महफूर। अच्छा महफूर ऊपर आ जाए। जो मेहमान मदीना बने हैं वो ऊपर आ जाए। ये दो खुश नसीब हैं जिनका आज उम्रे में ये टिकट मिला है। मुबारक हो दोनों दोस्तों को। दोनों हाथ में अपने लिए दुआ दोनों कीजिएगा। लमा साहब से और पीर साहब से खुसूसी पहले मुलाकात करें, फिर दुआ लें, फिर मेहमान मदीना बने।